خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت اس کے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ وفاداری دکھاتا ہے۔ آمین۔ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی فقط 18ویں آیت خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ پولس رسول کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والے لوگوں کے لیے کیا ہے جی؟ بے وقوفی، اور نجات پانے والے لوگوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ صلیب جو ہے یہ دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے، غیر نجات یافتہ لوگ اور نجات یافتہ۔ ایک طرف صلیب ہے سینٹر میں، اور جو لوگ صلیب کو رد کرتے ہیں، صلیب کے میسج کو رد کرتے ہیں، وہ بے وقوف لوگ ہیں اور وہ غیر نجات یافتہ ہیں، وہ ہلاکت کی راہ پر چل رہے ہیں۔ دوسری طرف ان لوگوں کا گروہ ہے جو صلیب کے اس پیغام کو قبول کرتے ہیں، صلیب کے اس پیغام کو مانتے ہیں، انہوں نے صلیب کے اس میسج کو ریسیو کر لیا ہے اور ان کی زندگی کے اندر نجات ہے، رہائی ہے، خوشی کے نغمے ہیں، برکت ہے، تسلی ہے، اطمینان ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اس آیت سے ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، یا تو ہم نجات یافتہ ہیں یا ہم غیر نجات یافتہ ہیں، درمیانی راستہ کوئی نہیں۔ صلیب جو ہے ہمیں ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا تو ہم خدا کے ساتھ چلیں گے یا ہم خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے، درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے۔ خدا 50-50 لائف کو پسند نہیں کرتا۔ تو نیم گرم ہے اس لیے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو، یا تو سرد ہو جا یا گرم ہو جا، یا تو آپ نجات یافتہ ہیں سرگرم ہیں، یا آپ گناہ کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں سرد نیم گرم، کبھی خدا کے ساتھ چل لیا کبھی شیطان کے ساتھ چل لیا، آن اینڈ آف ہوتے رہے۔ تو صلیب جو ہے یہ ڈیوائیڈ کرتی ہے، یہ ورلڈ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ آپ نے آج، میں نے آج، ہم نے آج اس چیز کو دیکھنا ہے ہم کس حصے میں ہیں، ہم لیفٹ سائڈ پہ ہیں یا رائٹ سائڈ پہ ہیں۔ رائٹ سائڈ نجات یافتہ لوگوں کی ہے جو خداوند کو پہچانتے ہیں، صلیب کے اس پیغام کو جانتے ہیں۔ ابھی جب میں اٹھ رہا تھا تو بھائی واصف نے ایک دھن بجائی اور مجھے ایک بڑی خوبصورت غزل یاد آ گئی جو اس موضوع، شاید خداوند نے اس کو ابھارا کہ یہ بجائے، پیغام زندگی کا سناتی صلیب ہے۔ پادری مرکز خدا صاحب نے کسی زمانے میں غزل لکھی تھی اور میں نے اسے گایا بھی بہت ہے۔ پیغام زندگی کا سناتی صلیب ہے، ایک راہ مستقیم دکھاتی صلیب۔ ہاللیلویا۔ انسان بارگاہ الہی سے تھا گرا، اب پھر مقام پاک میں لاتی صلیب۔ ہاللیلویا۔ دھندلا تھا مدتوں سے جو ایک نقش اے فدا، اب صاف آئینے میں دکھاتی صلیب۔ ہاللیلویا۔ وہ نقش جو گناہ کی وجہ سے دھندلا گیا تھا، وہ شکل جو گناہ کی وجہ سے بگڑ گئی تھی، صلیب اس کو دوبارہ ریفریش کرتی ہے، کیونکہ میں اور آپ خدا کے امیج پر بنائے گئے ہیں، خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اور شیطان نے گناہ کی وجہ سے اس شبیہ کو بگاڑ دیا، لیکن یسوع مسیح کی صلیب دوبارہ سے اس امیج کو بحال کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم اپنے آپ کو جب آئینے میں، خدا کے کلام کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ہم تو برے کے لہو سے دھل چکے ہیں، اب تو میں پاک ہوں، اب تو میں راست ہوں، اب تو میں خدا کے خاندان کا فرد ہوں، اور خداوند کی برکات میری زندگی کے اندر جاری و ساری ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو برے کے خون سے دھو لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو تبدیل شدہ دیکھتا ہے۔ تو صلیب کا جو پیغام ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کرنتھیوں کی یہ جو کلیسیا ہے یہ یونان کے اندر موجود تھی، اور یہ ایک ایسا علاقہ تھا یونان کا جہاں پر یہ ایک ایسی گزرگاہ تھی جہاں پر لوگ شب و روز تجارت کے لیے آتے تھے، اور یہ ایک ہاٹ سپاٹ تھا تجارت کے لیے، اور یہاں پر ہر قوم سے لوگ آتے تھے، وہ اپنی عبادات بھی یہاں پر کرتے تھے اور اپنے رسم و رواج اور اپنی ثقافتیں بھی یہاں پر لے کر آتے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ علاقہ جو ہے گناہ کا ایک بڑا اڈا مانا جاتا ہے، اور یہاں پر دیویوں کی پرستش ہوتی تھی، یہاں پر بہت کچھ ہوتا تھا۔ پولس رسول جب اپنی منادی کے دوسرے سیشن کے اندر، جب اپنے دوسرے تبلیغی محاذ پر تھا، دوسرا تبلیغی دورہ کر رہا تھا، تو اس میں پہلی دفعہ یہ اس شہر میں پہنچتا ہے، اس علاقے میں آتا ہے، کرنتھس کے علاقے میں۔ تو یہاں پر یہ یہودیوں کو خدا کا کلام سناتا ہے اور خدا کا کلام سکھاتا ہے، لیکن یہودی اس کو قبول نہیں کرتے، وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ پھر یہ اس پیغام کو غیر اقوام کے پاس لے کر جاتا ہے، بت پرست لوگوں کے پاس لے کر جاتا ہے، اور میں حیران ہوں اس بات کے لیے، جہاں
تاریکی کا غلبہ ہوتا ہے، جہاں تاریکی کے اڈے ہوتے ہیں، جہاں پر گناہ کے اڈے ہوتے ہیں، جہاں پر شیطان کا تسلط اور ہولڈ ہوتا ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی صلیب جب گاڑ دی جاتی ہے تو تاریکیاں ہٹ جاتی ہیں، تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ اور پولس اس مکاشفے کو جانتا تھا، پولس اس بات کو جانتا تھا کہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو صلیب کی ضرورت ہے۔ جب پولس نے یہ لیٹر لکھا تو پولس اس وقت افسس کے اندر تھا، افسس کے شہر میں منادی کر رہا تھا، تو اس کو ایک خط موصول ہوا۔ یہ کسی مسیح سے محبت کرنے والے شخص نے لکھا تھا جو کرنتھس کے اندر رہتا تھا۔ اس نے کہا پادری صاحب آپ نے یہاں پر کلیسیا تو بلڈ کر دی ہے، یہاں پر چرچز تو قائم کر دیے ہیں، لیکن یہ چرچ ایسا چرچ بن گیا ہے جس نے دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو خلط ملط کر لیا ہے، اپنے آپ کو مکس اپ کر لیا ہے۔ یہاں پر لوگ چرچ کے اندر دیوی دیوتاؤں کی رسوم کو، بدعات کو لے کر آ رہے ہیں، اور یہ خدا کے کلام کے منافی ہے۔ آپ نے جو تعلیم دی ہے یہ اس تعلیم کو فالو نہیں کر رہے۔ یہ وہ بیس تھی جس کی بنیاد پر پولس رسول نے کرنتھیوں کو یہ پہلا خط لکھا تھا، اور اس خط کے اندر جو تعلیمات ہیں آپ گھر جا کے اس خط کو پڑھیے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ کرنتھیوں کی کلیسیا بالکل ایسی ہی کلیسیا تھی جیسی آج کی کلیسیا، بدعتوں سے بھری ہوئی کلیسیا۔ ابھی پادری صاحب نے بتایا کہ اس شخص کے لیے، اس کے بھائی کے لیے جب دعا کی گئی تو وہ بڑا ریلیکس ہو گیا، تو پادری صاحب نے کہا کہ ہم شام کو دوبارہ آئیں گے، اب اسے کلام سنائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ خدا کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ شخص بھاگا بھاگا آ گیا، اس نے کہا جی اب آپ نہ آئیں، ہم نے ایک اور بندے کا انتظام کیا ہے جو سیاںا ہے، جادوگر ہے، اور وہ بڑا اچھا ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ آج بھی کلیسیاؤں کے اندر 50-50 لوگ بھرے ہوئے ہیں، ان کا ذہن ایک طرف نہیں لگا ہوا، وہ شیطان کے کاموں میں بھی اتنے ہی سرگرم ہیں جتنے وہ خدا کے کاموں میں سرگرم ہیں۔ وہ کوئی عبادت نہیں چھوڑتے، وہ کوئی سیمینار نہیں چھوڑتے، وہ کوئی دعا نہیں چھوڑتے، وہ کوئی کروسیڈ نہیں چھوڑتے، وہ کوئی بائبل سٹڈی نہیں چھوڑتے، لیکن نہ ہی وہ کوئی فلم چھوڑتے ہیں، نہ ہی وہ سگریٹ چھوڑتے ہیں، نہ ہی وہ شراب چھوڑتے ہیں، نہ ہی وہ لڑائی جھگڑا چھوڑتے ہیں، نہ ہی وہ گالیاں بکنی چھوڑتے ہیں، اور ان کی زندگی ڈیوائیڈڈ ہے۔ لیکن صلیب کا پیغام یہ ہے کہ آپ کو ایک طرف آنا ہوگا، آپ کو چوز کرنا ہوگا، میں کس طرف کھڑا ہوں، میں کس طرف جاؤں، میں کس چیز کے ساتھ سٹینڈ کروں۔ اگر ہم صلیب کے پیغام کو جاننے کی کوشش کریں تو میرے عزیزو یہ بڑا گہرا ہے، یہ بڑا ڈیپ ہے، اس کو ایک پیغام کے اندر بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ صلیب جو ہے وہ مسیحی زندگی کا مرکز ہے، اور صلیب سے نجات کی راگنیاں پھوٹتی ہیں، صلیب سے زندگی کے سوتے پھوٹتے ہیں، صلیب سے رہائی کا پیغام ملتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ان کے گناہ ان کے ذمہ نہ لگاؤ، اے باپ انہیں معاف کر۔ ہاللیلویا۔ صلیب کا جو پیغام ہے یہ گناہگار لوگوں کے لیے ایک بڑی امید ہے۔ وہ لوگ جو گناہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا ہے، جو اپنی زندگی کو تاریکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، صلیب ان کو پیغام دیتی ہے تمہارے لیے اب بھی امید ہے۔ ہاللیلویا۔ گناہگار لوگوں کے لیے اپیل ہے، گناہگار لوگوں کے لیے رہائی کا اعلان ہے۔ اگر کوئی خدا یسوع مسیح کو قبول کرے گا تو وہ اس گناہ کی قید سے رہائی پا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ۔ ایک اور شعر مجھے یاد آیا، خداوند کے خوبصورت بندے ہیں، بڑے خوبصورت شاعر ہیں، بزرگ ہیں، عظیم شمیم صاحب، انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، یسوع نے کر کے خون، یسوع نے کر کے خون، یسوع نے کر کے خون فراہم صلیب کو، ہر درد کا بنا دیا مرہم صلیب۔ ہاللیلویا۔ یسوع نے صلیب کو خون فراہم کیا ہے۔ صلیب تو لکڑی کی ہے، لیکن اس پر جو خون بہا ہے وہ پسرے خدا کا ہے، وہ کبریا کا خون ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس خون نے صلیب کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ گناہگار لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو نجات پا دیں گے، رہائی پا دیں گے۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے۔ یونان کے جو لوگ تھے یہ علم کے بڑے شیدا اور دلدادہ تھے، نئی نئی فلسفیز کو یہ پسند کرتے تھے، نئے نئے لوگوں کی باتیں سنتے تھے اور تعلیمات سے خوش ہوتے تھے، لیکن پولس جب صلیب کا پیغام ان کے پاس لے کر گیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا صلیب کا پیغام ہے؟ ان کے نزدیک یہ بے وقوفی ٹھہرا، لیکن ان کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں صلیب کا یہ میسج سمجھ آ گیا۔ میرے عزیزو، آج ایمانداروں کی زندگیوں پر تاریکی چھائی، گناہ کے اندھیرے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہے، ہماری زندگی میں بحالی نہیں ہے، میں دعا تو کرتی ہوں، میں کلام تو پڑھتی ہوں، میں چرچ تو جاتی ہوں، لیکن میری زندگی کے اندر آسودگی نہیں ہے، میرے ذہن کے اوپر ہر وقت افسردگی چھائی رہتی ہے، میں اپنے حالات سے نا امید ہوں، میں اپنی فیملی سے نا امید ہوں، میں اپنی جاب سے نا امید ہوں، میں اپنے بزنس سے نا امید ہوں، میں اپنی لائف سے نا امید ہوں۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو صلیب کی روشنی کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں دوبارہ گھوم کر واپس آنا ہوگا صلیب کے پاس تاکہ ہم قوت لے سکیں۔ صلیب مجھے یہ پیغام دیتی ہے کہ تیری قیمت چکائی گئی ہے۔ جب میں صلیب کو دیکھتا ہوں
تو یہ محض لکڑی ہے، لیکن میں 2017 سال پیچھے چلا جاتا ہوں جہاں پر میرے خداوند نے میرے لیے جان دی۔ ہاللیلویا۔ جب میں صلیب کو دیکھتا ہوں میں ریفریش ہو جاتا ہوں اور میں اپنا تہیا پھر سے مضبوط کرتا ہوں، میں اپنا عہد پھر سے مضبوط کرتا ہوں، میں اپنے عہد کی تجدید کرتا ہوں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے قیمت دے کے خریدا ہے، اور یہ قیمت ڈالر نہیں ہے، یہ قیمت ہیرے موتی چاندی نہیں ہے، سونا نہیں ہے، یسوع مسیح کا بیش قیمت خون ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یسوع مسیح کے خون کا ایک قطرہ ایک سائڈ پر رکھ دیں، پوری دنیا کی دولت لے آئیں، یسوع مسیح کے خون کا ایک قطرہ خرید نہیں سکتے، وہ اتنا پاک ہے۔ آمین۔ تو میری قیمت اس سے چکائی گئی ہے، آپ کی قیمت اس سے چکائی گئی۔ آپ کتنے قیمتی ہیں۔ صلیب کا پیغام یہ ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں، تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ خیال کرو تم کن راہوں پر چل رہے ہو، خیال کرو تم کس ڈگر پر چل رہے ہو، دیکھو اپنی زندگی کو جانچو اور پرکھو کہ تمہارا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا کیسا ہے۔ اگر ہم خداوند کے اس پیغام کو نہیں سمجھ پائے تو ہم کھوئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کئی سالوں سے انہوں نے توبہ کر رکھی ہے، لیکن وہ صلیب کے پیغام کو نہیں سمجھتے، ان کے پاس صلیب کا پیغام نہیں، وہ ایک سائڈ پر نہیں کھڑے ہوئے، وہ 50-50 لائف گزار رہے ہیں۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بیوقوفی، لیکن نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ عزیزو، صلیب کا پیغام جو ہے وہ میل ملاپ کا پیغام ہے۔ اس کا پیغام ہے جی میل ملاپ کا۔ خدا اور انسان کی جو جدائی ہے اس کو جوڑا کس نے ہے؟ صلیب نے۔ صلیب پر جو کام کیا گیا ہے، اور صلیب ایک اور پیغام مجھے دیتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر زور سے پکارا اور اس نے کہا تمام ہوا، اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ آمین۔ اوپر سے لے کے نیچے تک پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، اور یہ اتنا موٹا تھا کہ اگر 2 بیل ایک طرف لگا دیں اور 2 بیل ایک طرف لگا دیں، ان کو پردے کے ساتھ باندھ دیں تو وہ پوری پاور لگانے کے باوجود بھی پردے کو نہیں پھاڑ سکتے۔ یہ اتنا موٹا تھا۔ یہ اس چیز کی علامت تھی کہ خدا کے جلال اور انسانوں کے درمیان گناہ کی ایک بڑی دیوار ہے جس کی وجہ سے انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یسوع مسیح نے صلیب پر جب یہ الفاظ بولے کہ تمام ہوا، تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، گناہ کی یہ دیوار گر گئی۔ ہاللیلویا۔ اور وہ جلال جو صرف سردار کہن سال میں ایک بار دیکھتا تھا، تمام قوم نے براہ راست دیکھا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، صلیب ملاپ کا پیغام دیتی ہے، صلیب خدا کے ساتھ جڑ جانے کا پیغام دیتی ہے، اور صلیب ہمیں تیار کرتی ہے کہ آؤ میرے باپ کا جلال دیکھو۔ آمین۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل کہاں کہ خدا مجھ سے بات کرے، میں اس قابل کہاں کہ مجھے فرشتے نظر آئیں، میں اس قابل کہاں کہ میرے ہاتھ رکھنے سے معجزے ہوں، میں اس قابل کہاں کہ خدا میرے وسیلے سے نبوت کرے، میں اس قابل کہاں کہ میں لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر اس کی گواہی دوں، میں اس قابل کہاں کہ میری زندگی مسیح کی مانند ہو، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صلیب یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ کفارہ میں نے دے دیا ہے۔ یسوع مسیح کا خون صلیب سے پکارتا ہے، اے باپ انہیں معاف، آپ رہائی پا چکے ہیں، آپ معاف ہو چکے ہیں، آپ کو رہائی مل چکی ہے، آزادی مل چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھی کو پالا گیا، جنگل سے پکڑ کے لائے، اس کو ایک بڑے سے فارم ہاؤس میں رکھا، تو وہ ہاتھی کا کیا کرتا تھا، ایک بڑا ہاتھی اس سنگلی کو توڑ دیتا تھا، کیونکہ وہ جنگل سے آیا تھا براہ راست۔ بڑے بڑے انہوں نے لوہے کے اس کے لیے شکنجے بنائے، لیکن وہ توڑ کے نکل جاتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے ایک دن کیا کیا، ایک چھوٹا ہاتھی پکڑ لیا، بچہ، اور بچے کو لا کے رسی سے باندھ دیا۔ بچہ اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا تھا تو اسے نہیں ٹوٹتی تھی۔ وہ 1 سال اور بڑا ہو گیا، لیکن اس کو یہی لگتا تھا کہ رسی بہت مضبوط ہے، یہ مجھ سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور جب وہ بڑا ہاتھی بھی بن گیا تو وہ اس کو رسی کے ساتھ ہی باندھتے تھے، کیونکہ اس کے ذہن میں انہوں نے یہ بات بٹھا دی تھی کہ رسی اتنی مضبوط ہے کہ یہ تجھ سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہمیں پیچھے 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 لے کر جاتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ سب تمہارا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور بدی کی ساری قوت کے اوپر غالب ہو۔ یہ محض ایک شخص کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کا کام ہے، یہ کلیسیا کا کام ہے۔ کلیسیا کے اوپر آج تاریکی چھائی ہوئی ہے، شیطان تاریکی لے کر آ رہا ہے، چاروں طرف سے اس نے گناہوں کی تاریکی پھیلا دی ہے، اس نے کلیسیا کو بزی کر دیا ہے کہ وہ خدا کی طرف نہ جا سکیں۔ شیطان براہ راست آپ کے گھر میں آ کے آپ کو چرچ آنے سے نہیں روکے گا، لیکن وہ آپ کو بزی کر دے گا، وہ اتنا بزی کر دے گا کہ آپ چرچ نہ آ سکیں۔ ساری رات موبائلوں کے اوپر آپ کو بزی رکھے گا، آپ کوئی خاص کام نہیں کر رہے، کوئی بزنس نہیں کر رہے، وہاں سے آپ کو ہزاروں ڈالر آ نہیں رہے، بلکہ آپ کے پیسے جا رہے ہیں، آپ کا ٹائم جا رہا ہے۔ ٹائم از منی۔ سب سے ضروری چیز نیٹ کا تو پیمنٹ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، نیٹ کی پیمنٹ تو کرنی ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز جو شیطان میری اور آپ کی لے رہا ہے وہ آپ کا قیمتی وقت ہے۔ اپولوس رسول اپنے خط میں کہتا ہے وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں،
تو شیطان نے تاریکی بچھائی ہے، وہ بڑا ٹرکی ہے، بڑے طریقے سے ٹریپ پھیلاتا ہے، اور اس نے کلیسیا کو اتنا بزی کر دیا ہے. میں نے دیکھا ویلے جو لوگ ہیں، ویلے مصروف ہیں، وہ کہتے ہیں سر میرے پاس ٹائم نہیں. نہ وہ لڑکا جاب کرتا ہے، نہ وہ لڑکا کو گھر کا کام کرتا ہے، نہ وہ لڑکے کے پاس کوئی ایسی خاص اسائنمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اس کا موبائل ہے اور وہ بزی ہے. میں نے فلانے بندے کو میسج کرنا ہے، میں نے فلانے بندے کی فوٹو لائک کرنی ہے، میں نے فلانی جگہ پہ تصویر کھینچی تھی پل کے نیچے، میں نے وہ اپلوڈ کرنی ہے، نیٹ نہیں آ رہا، مصیبت پڑی ہوئی ہے، جان پہ بنی ہوئی. وجہ کیا ہے؟ شیطان اس کام کو فلی سپورٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا لگا رہا بیٹے یہ بہت اچھا کام، چھینک بھی کوئی مارتا ہے تو اس کو اپلوڈ کر دے، دیکھو میں کڈی وڈی نچ ماری. کلیسیا بزی ہے، بزی چرچ، دعا کا وقت نہیں، کلام پڑھنے کا وقت نہیں، چرچ آنے کا وقت نہیں، خدا کے زور گھٹنے ٹیکنے کا وقت نہیں، لیکن ان کاموں کے اندر بزی ہیں، بزی ہیں، بزی ہیں. سلیب کا پیغام یہ ہے، ایک سائڈ پر آ جاؤ، چوز کرو، فیصلہ کرو، ورنہ آخری وقت میں جب خاتمہ ہوگا لائف کا تو ہم افسوس کریں گے. سلیب جو ہے وہ ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے ابھارتی. کیا آج صبح فیصلہ کریں گے؟ سلیب جو ہے وہ ہمیں پاکیزگی کا پیغام دیتی. کس کا پیغام دیتی جی؟ پاکیزگی کا پیغام دیتی. کلیسیا کو پاک ہونا چاہیے، کلیسیا کو پیور ہونا چاہیے. پیور اگر نہ ہو تو پیورٹی کی طرف بڑھتی ہوئی تو نظر آئے. ایک بچہ جو ایجوکیشن میں ویک ہوتا ہے، اس کے اوپر جب ایفرٹ لگائی جاتی ہے، اس پر ٹیچرز بٹھائے جاتے ہیں، اس کو ٹیوشن بھیجا جاتا ہے، پیرنٹس اس کے ساتھ سر کھپاتے ہیں، اسکول میں سر کھپا کے آتا ہے. پھر جب 1 مہینے کے بعد میٹنگ ہوتی ہے پیرنٹس کے ساتھ تو ٹیچر کہتی ہے جی کچھ گرومنگ ہوئی ہے، کچھ بیٹرمنٹ آئی ہے، اب یہ کچھ توجہ دے رہا ہے. پیرنٹس کا حوصلہ بڑھتا ہے، کہتے ہیں جو ایفرٹ ہم لگا رہے ہیں پوری ہو رہی ہے. تبدیلی نظر تو آنی چاہیے، چاہے وہ تھوڑی سی ہی ہو. ادھر کلیسیا کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، سناٹا ہے. کلام سن کے سن ہو چکے ہیں، اتنا کلام سن لیا کہ سناٹا چھا گیا، کوئی چیز اثر نہیں کرتی. جیسے بم دھماکے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ بم دھماکہ ہو گیا، آگے کو بے حس ہو گئے ہیں. ہمارا معاشرہ ایسا ہے. یہ جو ٹینکر کا واقعہ ہوا ہے اس میں سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں. تو میں ایک دکان پہ گیا تو وہاں پر وہ یہ خبر چل رہی تھی، تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا، کہیں بم پھٹا ہے؟ وہ کہا نہیں جی لالچ دے مارے لوگ مرے، پٹرول چکن گئے سر. ٹینکر الٹ گیا تو انہوں نے کہا پٹرول اٹھائیں، لوٹے لے کے بالٹیاں لے کے جو کچھ شاپر وغیرہ تھے ان کے پاس، وہاں پر پتہ نہیں کیسے سپارک ہو گیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کسی نے سگریٹ پھینکا، کچھ کہتے ہیں جی ٹرک کا اپنا ہی کچھ سپارک ہوا اور اس سے بلاسٹ ہو گیا، اور وہاں پر لاشیں کوئلہ بن گئی. جتنے بھی لوگ وہاں پر مرے ہیں ان کی شناخت نہیں ہو رہی، ڈی این اے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں ان کے. ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں. ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا یہ ہے اگر کوئی مر گیا تو ہمیں اس سے کیا، ہم تو اسی میں بیٹھے ہیں. بم پھٹا تو پشاور میں پھٹا ہے، لاہور میں تو نہیں نا پھٹا. اگر لاہور میں پھٹا تو گلبرگ میں پھٹا نا، میاں میر میں تو نہیں پھٹا. یہاں تو اطمینان ہے، بناؤ بریانی، بناؤ رہتا، لے آؤ ٹھنڈی پیپسی. بیمار ہے تو فلانا بیمار ہے نا، ہمارا گھر تو ٹھیک ہے. جھگڑا ہے تو ان کے گھر میں، ہمارے گھر میں تو نہیں. ان کے بچے کو کینسر ہے، ہمارے بچے تو ٹھیک. یہ کلیسیا کی حالت بتا رہا ہوں. قرض کے اندر وہ دبے ہوئے، ہم تو ٹھیک ہے. ان کا بزنس فلاپ ہو گیا، ہماری نوکری تو ٹھیک ہے. کلیسیا کی بےحسی. لکھا ہے پترس قید میں تھا لیکن کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ وہ بے حس کلیسیا نہیں تھی. آمین. ان کے پاس سلیب کا پیغام. سلیب کا پیغام محبت کا پیغام، سلیب کا پیغام رہائی کا پیغام ہے، سلیب کا پیغام جوڑنے کا پیغام ہے، سلیب کا پیغام برداشت کا پیغام ہے، سلیب کا پیغام جو ہے وہ وفاداری اور ذمہ داری کا پیغام. اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اے شاگرد دیکھ تیری ماں. سلیب پر ہے یسوع لیکن اس کو ماں کی فکر ہے. وہ اپنے شاگرد کو، شاگرد خاص کو ذمہ داری دیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، تو نے اس کی ٹیک کیئر کرنی. یہاں پر بچے ماؤں کا کیا حال کرتے ہیں، کتنی گندی اور گھٹیا زبان ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. والدین کو کتنا نچلے درجے تک لے جاتے ہیں کہ انہیں شرم آتی کہ ہم نے یہ اولاد کیوں پیدا کی. چند دن پہلے میں ایک بھائی سے ملا اور وہ زاروں کی طرح میرے گلے لگ کے رویا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی جان کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میرے بیٹے نے کل میرے پہ ہاتھ اٹھایا اور اس نے کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں جس سے میں اپنی گردن کاٹوں. اور اس نے کہا کہ 2 دن سے میں مسلسل رو رہا ہوں، میں کسی سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی بیوی سے نہیں بات کر رہا کیونکہ میرے بیٹے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. یہ کلیسیا کی حالت ہے. اگر یہ حالت ہے تو یہ اس چیز کی وضاحت ہے کہ ہمارے پاس سلیب کا پیغام نہیں. سلیب کا پیغام تو برداشت کا پیغام. والدین کی قدر افسوس سے میں کہتا ہوں اس وقت ہوتی جب وہ مر جاتے. دنیا کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں ان کی قدر کرتے اور ان سے بلیسنگ لیتے. ماں باپ کبھی اپنے بچوں کے لیے برا نہیں سوچتے، اور اگر ان کی اولاد ان کے لیے، میں یہ اس بات سے خوش تھا کہ اس نے اس کا بیڑا غرق نہیں مانگا خدا سے کہ خداوند اس کا بیڑا غرق ہی کر دے، اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرے. یہ دیکھے وہ خاموش رہا. بائبل مقدس کے اندر مندرج ہے باپ نے، باپ کی بات کر رہا ہوں میں، ماں کی نہیں ابھی بات کر رہا، باپ کی بات کر رہا ہوں. باپ نے دعائیں دی ہیں، جتنی بھی دعائیں دی ہیں وہ پر اثر دعائیں. لوگ کہتے ہیں کہ باپ کی
دعا اور بد دعا دونوں بڑی خاص ہے. ماں بھی بد دعا کرتی ہے، زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا ماں دعا بھی زیادہ کرتی، بد دعا بھی زیادہ ماں دیتی. باپ منہ کم کھولتا ہے، لیکن جب باپ کا منہ کھل جاتا ہے تو خدا اسے رجسٹر میں لکھ لے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا اہمیت نہیں رکھتی، لیکن میں یہاں پر باپ کی بات کر رہا ہوں جو بائبل مقدس کی تعلیم. سو اس لیے کیئرفل ہو جائیں. اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور وہ آنکھ جو اپنے باپ کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے وادی کے کوے اسے اچک لے جائیں. وہ شخص جس نے اپنے باپ کو آنکھیں دکھائی ہیں خدا اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. میں نے ان کا کبھی بھلا ہوتے نہیں دیکھا. اور 10 احکام میں سے واحد ایک ایسا حکم ہے جس کے تعلق سے خدا نے برکت لگائی ہے، اور زمین پر تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر. اور اگر وہ نہیں کرتا یہ تو اس کا الٹ کر لیں، تیری عمر بھی شارٹ ہو جائے گی اور زمین پر تیرا بھلا بھی نہیں ہوگا. یہ خدا کے احکامات. سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے دے. وہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جن کے پاس سلیب کا ٹرو میسج نہیں ہے، میں آج انہیں یہ میسج دینا چاہتا ہوں. واشگاف الفاظ میں اپنی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. ان بزرگوں کو جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہے، میں انہیں یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں آج خدا کے کلام کے حوالے سے اپنی زندگی کو پرکھ لیں اور چیک کر لیں. کیونکہ جب ہم سلیب کے پیغام کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم ایکچولی اپنی زندگی کو دوزخ کی طرف دھکیل دیتے. نہ تو آج ہم ذمہ دار ہیں، نہ ہی آج ہم معاف کرنے والے ہیں، نہ ہی آج ہم دعا کرنے والے ہیں. میں یہ سب باتیں افسوس سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کلیسیا کی اصل شکل ہے جو آج ہم گھرانوں میں دیکھ رہے ہیں. جس بھی گھر میں جاتے ہیں لوگ اپنے بچوں کی کچھ عجیب و غریب داستانیں، پتہ نہیں ہزاروں داستانیں میرے اندر دفن ہو گئی، اور میں نے انہیں بھلانے کی کوشش کی ہے کہ خدا مجھے بھول جائے. پادری صاحب اور میں جب راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ رو پڑتے ہیں. ایسے ایسے واقعات ہم نے لوگوں سے سنے ہیں، ایسی ایسی چیزوں کے لیے ہم نے دعائیں کی ہیں کہ لوگ کس کرب کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہیں وہ مسیحی، لیکن ان کے پاس سلیب کا پیغام نہیں. سلیب کا پیغام برداشت کا پیغام. ہاللیلویا. یسوع مسیح کو کچلا گیا سلیب کے اوپر. پیشن آف کرائسٹ کے اندر انہوں نے دکھایا کہ جب سلیب کو انہوں نے نیچے گرایا تو کرائسٹ بھی اس کے اوپر ہی تھا، اور اس وقت وہ زخموں سے چور تھا. اس کی پوری کمر کے اوپر کوڑے مار مار کر، اور وہ کوڑا جو تھا اس کے اوپر شیشہ، سریش اور ہڈیاں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے لگائی ہوئی تھی. آپ تصور کریں شیشہ اگر کہیں کانچ کا چھوٹا سا نیچے گرا ہو تو وہ پھر جاتا، فوراً خون نکلا، اور وہ اتنی بار پڑا وہ گوشت کے اندر پھنس جاتا تھا، ہڈیاں اور شیشہ، اور دوبارہ وہ کھینچتا تھا اور بوٹیاں کھینچ لیتا تھا. ایک ایسے شخص کو آپ دوبارہ سلیب پر رگڑیں، کھردری سلیب، یہ تو بڑی ڈیزائننگ والی ہے، ہم نے اس کو پالش کروایا. پہلے آپ کو پتا ہے پادری صاحب نے ایک بڑی سلیب لگائی ہوئی تھی یہاں پہ، وہ کھردری تھی. ان کا کانسیپٹ یہی تھا کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ جس سلیب پر یسوع میرے لیے اور آپ کے لیے ہوا ہے. ہم نے جو سلیب لگائی تھی وہ بھی اتنی کھردری نہیں تھی، وہ بھی تھوڑی پلین ہی تھی، لیکن جس سلیب پر کرائسٹ کو لٹکایا گیا تھا وہ ایک عام درخت کی لکڑی تھی، اور اس کی چھال برابر نہیں کی گئی تھی، اور اس کے گوشت کے اندر جب وہ لکڑی کے چھلتریں گھس گئی ہوں گی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. سلیب پیغام دیتی ہے برداشت کا. کیا آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر برداشت ہے؟ نہیں ہے. دکان پہ سودا لینے جائیں کوئی برداشت نہیں، تندور پہ روٹیاں لینے جائیں کوئی برداشت نہیں، روڈ کے اوپر جا رہے ہیں اشارہ آ گیا ہے ہمارے اندر برداشت. چند دن پہلے میں نے ایک بھائی سے بات کی، بڑا ہنسا وہ. میں نے کہا بھائی لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں گاڑی مل جائے، ہمیں گاڑی مل جائے. پادری صاحب دعا کریں یہ والی گاڑی مجھے چاہیے. اچھا گاڑی مل گئی. اب اسی گاڑی کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے اور اشارہ آ گیا ہے، وہاں پر 1 منٹ کے لیے اسے رکنا پڑا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑی کو ہاتھ لگائے اور شکر کرے، ہاللیلویا خدا مجھے اس گاڑی کے لیے میں. لیکن وہ اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے نہ شکراپن کرتا ہے. یہ کیا بار بار اشارہ بند ہو جاتا ہے، بار بار اشارہ، ٹریفک پھنس گئی، فلانا ڈھنکرا. یہ جس چیز کے لیے تو نے گھٹنے ٹیک کر دعائیں کی ہیں اس کے تو اندر بیٹھا ہوا پھر بھی نہ شکر ہے. برداشت کہاں پر ہے؟ کوئی بہن ہمیں بات کر دے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کوئی بھائی ہم سے بات کر دے برداشت نہیں ہوتی، ایون کہ ماں باپ کی بات ہم سے برداشت نہیں. سلیب ہمیں میسج دیتی ہے، ہمیں سلیکٹ کرنا ہے رائٹ اور رانگ، لیفٹ اور رائٹ. آپ لیفٹی ہیں یا رائٹی ہیں؟ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں یا لیفٹ پہ ہیں؟ بہت سے لیفٹ پہ ہیں. اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھتے رہیں، دوسروں سے ٹیلی نہ کرتے رہیں. یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، اور یہ بیوقوفی شیطان نے آپ کے دماغ میں ڈالی، کلیسیا کے دماغ میں ڈال دی. فلانے بندوں سے کمپیئر کر اپنے آپ. ہمارے محلے میں جتنی بھی بہنیں ہیں میں ان سے زیادہ پاک ہوں، میں ان سے زیادہ نیک ہوں، میں ان سے زیادہ اچھی ہوں. میری بھابھی ایسی ہے، میری بھاوج ایسی ہے، اور میری جٹھانی ایسی ہے، میری درانی ایسی. میں تو ٹھیک. کلام آپ کو سپورٹ کرتا ہی نہیں کہ آپ کسی انسان سے اپنے آپ کو ٹیلی کریں. کلام آپ کے سامنے ایک سٹینڈرڈ رکھتا ہے، کرائسٹ. اب آئیں سامنے ذرا، سٹینڈرڈ ہے کرائسٹ، اور آ جائیں سارے میدان میں، پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے ہم. وی آر زیرو، وی آر نتھنگ. ہم کھ نہیں ہیں. لیکن جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تو ہم خدا کے فرزند ہیں. آمین. ہم خدا کی تمام نعمتوں کے وارث ہیں مسیح میں، مسیح کے بغیر نہیں. تو سلیب ہمیں انوائٹ کرتی ہے، آ جاؤ اور خدا کے خاندان کے لوگ بن جاؤ، آ جاؤ اور میرے باپ کے پیارے بن جاؤ. سلیب سے کرائسٹ یہ پکارتا ہے، کلیسیا سے کلام کرتا ہے، کلیسیا کو پیغام دیتا ہے
پیاری کلیسیا، میں نے تیرے لیے فدیہ دے دیا ہے، میں نے تیرے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، میں نے تیری قیمت چکا دی ہے، اب گیند تیرے کورٹ میں ہے، ہم کیا کریں گے؟ میرے عزیزو، آج اس میسج کو اپنے ساتھ لے کر، جو لوگ صلیب کے پیغام کو رد کرتے ہیں، بائبل انہیں بے وقوف کہتی ہے، وہ نجات سے غافل ہیں اور وہ ہلاکت کے فرزند ہیں، لیکن جن لوگوں نے صلیب کے پیغام کو قبول کر لیا ہے ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صلیب کے اس میسج کو اپنی لائف سے دکھائیں۔ آمین۔ ایک آخری گواہی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس پیغام سے شاید جڑتی ہے، لیکن میرے ذہن میں جب سے میں نیچے بیٹھا تھا یہ آ رہی تھی اور خدا مجھے انسسٹ کر رہا تھا کہ ایک گواہی سنانی ہے۔ میں مریدکے میں گیا تو وہاں پر ایک بزرگ خادم تھے، قریب 90 سال ان کی عمر تھی، اور ان کی عبادت میں مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہوا تھا۔ وہاں پر کچھ نوجوان تھے، میں نے وہاں پر اپنی گواہی بھی سنائی تھی، اور اسی عبادت میں میری زبان کی گرہ بھی کھلی تھی، کیونکہ میں ہکلا کے بولتا ہوں، اور میری زبان کی گرہ بھی کھل گئی۔ میں بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہوئی۔ میں نے ایک لمبے عرصے کے بعد اتنی روانی سے بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو لوگ پاک روح کا بپتسمہ پانا چاہتے ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ توبہ تو میں نے کر لی تھی، پانی کا بپتسمہ لے چکا تھا، اور میرے ساتھ ایک اور میرا دوست تھا، جب اس کے لیے دعا کی گئی تو وہ غیر زبانیں بولنے لگا، اور میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے۔ پھر میں بھی گیا، انہوں نے جب مجھ پہ ہاتھ رکھے تو میں بھی غیر زبانیں بولنے لگا، اور ہم بڑے ایکسائٹڈ تھے، بڑے خوش ہو کے واپس۔ تو جب ہم کھانا کھا رہے تھے، چائے پی رہے تھے، انہوں نے گواہی سنائی۔ انہوں نے کہا نوجوانوں سنو میری گل۔ پنجابی آدمی تھا، بزرگ بندہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں آج ایک ایسی گواہی سناؤں گا جس سے تم خدا کے جلالی کاموں کی شکر گزاری کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم نے کہا جی آپ سنائیں، ہم تو سننا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں گاؤں میں گیا، اور اس گاؤں کے اندر چرچ کے اندر بدروہیں تھیں۔ سنیں ذرا بات، چرچ کی بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ کے اندر بدروہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، اور چرچ کے اوپر گاؤں والوں نے تالا لگا دیا تھا، اور اس تالے میں زنگ پڑ گیا، اور ہر روز شام کو وہاں پر شور و گل کی آوازیں آتی تھی، باجا بھی بجتا تھا، ڈھولک بھی پیٹی جاتی تھی، اور شور کی آوازیں آتی تھی، اور جب شام ہوتی تھی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے۔ تو کہتا کہ میں منادی کرنے کے لیے وہاں پر گیا، تو جب میں نے گھر میں دعا کی تو انہوں نے کہا کہ پائی صاحب آپ شام و شام ہی اپنے گھر چلے جائیں واپس، جس علاقے سے آپ آئے ہیں۔ کہتا میں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شام کے وقت میں 6 بجے کے بعد ہمارا یہ جو سینٹر میں چرچ ہے یہاں پر بدروہیں آ جاتی ہیں، اور پھر پورا گاؤں لرز جاتا ہے ان کی خوفناک آوازوں سے۔ میں نے کہا چرچ کے اندر بدروہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا چرچ کے اندر تم لوگ عبادت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ کروسیڈ کر دینے آتے۔ اتنا ٹھنڈا پنڈ تھا وہ، تو چرچ جاتے ہی نہیں تھے۔ بدروہوں نے کہا چلو ایسے خالی پہ آیا ایسی قبضہ کر لی، بدروہیں آ گئی وہاں، اور پھر جو بھی شخص اندر جاتا تھا اس کو چپیڑیں پڑتی تھی۔ شروع میں تو لوگ گئے وہاں پہ، لیکن جو بھی جاتا تھا اس کے کپڑے پھٹ جاتے تھے، اور وہ ڈر کے باہر آ جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سوچا کہ یہ جگہ اب ہمارے جانے کے قابل نہیں رہی، اسے تالا لگا دو، اور کئی سالوں سے وہ بند تھا۔ اس نے کہا جی چابی دو۔ انہوں نے کہا چابی سر کی دینی ہو تو دیکھو زنگ لگا ہے، کیڑی چابی نال کھلنا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا پھر اینٹ دے، اور وہ اینٹ لے کر گیا، اس نے اینٹ کے ساتھ تالا توڑ دی۔ اس نے کہا ایک جھاڑو دو، ایک وائپر دو۔ وہ کہنے لگے بابا جی چھڈو پنا تسی کی کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں اسے کھولوں گا اور میں دیکھوں گا یہ کون سی بدروہیں ہیں۔ جس کے پاس صلیب کا پیغام ہے اس کے پاس اختیار ہے۔ ہاللیلویا۔ جس کے پاس صلیب کا پیغام نہیں ہے وہ خوف زدہ شخص ہے، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑتی ہوئی آپ صاف دیکھ لیں گے۔ آپ سڑکوں پہ جائیں ہوائیاں اڑی لوگوں کے چہروں پہ، پریشان نے ہنج ریٹ دے رہے ہیں، دال کیو آئل، پریشان ہے ہوائیاں۔ لیکن جس کے پاس صلیب کا میسج ہے اسے پتا خداوند میرے ساتھ ہے، مجھے کس چیز کی کمی ہے، وہ تو کل آج اور اب تک یکساں ہے۔ انہوں نے کہا پڑھاؤ منٹ، اور اس نے اینٹ کے ساتھ اس تالے کو توڑ کے اندر چلا گیا، اور اندر وہ کہتا کہ ایسی بری حالت تھی، جالے ہی جالے لگے ہوئے تھے، اور کارپیٹ کالے مٹی کے ساتھ۔ اور اس نے کہا کہ میں نے جھاڑو دینا شروع کیا، رومال باندھ لیا، اور میں نے صفائی کی، آلٹر صاف کیا، سب کچھ، اور کہتا سب کچھ نیٹ اینڈ کلین کرنے کے بعد کہتا گاؤں کے لوگ مجھے دور دور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ اکیلا بندہ ہے، اسے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ کہتا ایک شخص پاس سے گزرا، کہتا بابا جی ہن کچھ نہیں شامی دیکھاں گے۔ کہتا دن میں تھوڑا وہ آتی ہیں، ابھی تو آپ دن میں صفائی کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا پتر میں اچھا ہی ہوں، میں گیا نہیں۔ ہاللیلویا۔ اور وہ کہتا کہ میں وہاں پر جب اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ہارمونیم کی ایک ایک ریڈ انہوں نے نکال دی ہوئی تھی، پورا کھلا ہوا تھا لیکن پھر بھی بجتا تھا، اور ڈھولک پھٹی ہوئی تھی۔ کہتا میں نے کہا یہ، کہتا میں نے ان سے کہا کسی کے پاس ڈھولک ہے؟ کہتا ایک بندہ ڈھولک لے کے آیا جس کے اوپر بدریں تھیں، اس زمانے میں تم مردنگ کہتے تھے اسے، اس کی رسیاں کھینچ کے اس کو ٹائٹ کیا، اور کہتا میں اکیلے بیٹھ کے گیت گانے لگا۔ 6:30 ہو گئے کچھ نہیں ہوا، 7 بج گئے کچھ نہیں ہوا، 7:30 ہو گئے کچھ نہیں ہوا۔ کہتا میں کہا لگتا ہے ہمیں گلیں بڑی ہیں۔ کہتا لیکن 7:45 بجے کچھ ہوا۔ کہتا چھتوں سے میں نے نیچے اترتے ہوئے کیڑوں کی صورت میں بڑے بڑے کیڑے اترتے ہوئے دیکھے۔ کہتا میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اور کہتا کہ وہ نیچے آ کے گرنے لگے، اور جیسے ہی وہ نیچے گرے تو کیڑوں سے ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی، وہ خوفناک انسان بن گئے۔ یہ ٹرو واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور خوفناک ان کی شکلیں بن گئی، اور وہ سب آ کے سامنے بیٹھ گئے۔ کہتا ان میں ایک جو سب سے آگے تھا وہ موٹا تازہ بڑا خونخوار سا تھا۔ کہتا اس نے کہا کہ آج اس کا قیمہ کر کے ہم نے کھانا ہے۔ کہتا میرے دل میں ایک وقت کے لیے خوف آیا، خداوند یہ کیا ہے؟ کہنا میں بوئے دیکھے وہ بھی سارے بند سن، صرف ایک ہی دروازہ کھلا تھا۔
جہاں سے وہ آیا تھا. کہتا لیکن ایک دم میں نے محسوس کیا کہ کسی چیز نے مجھے کور کیا ہے. کہتا اوپر سے لے کے نیچے تک مجھے ایسے فیل ہوا جیسے کوئی گرم سا آئل میرے اوپر پھر گیا. کہتا مجھے محسوس ہوا کہ خدا کا مسا مجھ پہ آ گیا ہے. کہتا میں کھڑا ہو گیا اٹھ کے. کہتا خدا نے مجھ سے بات کی, اس نے کہا انہیں حکم دے اور یہ یسوع مسیح کے نام سے نکل جائیں گے. کہتا جب میں نے انہیں حکم دیا تو کہتا وہ سب چرچ میں سے باہر نکل گئی. کہتا لیکن ایک خاموشی چھا گئی وہاں پر. کہتا میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے لوگ آنے لگے, سارا چرچ بھر گیا لوگوں سے. میں نے کہا یار یہ تو کمال ہو گیا, مجھے تو کوئی کچھ کرنا ہی نہیں پڑا, حکم ہی دیا. کہتا لیکن وہ بدروہیں سب لوگوں کے اندر آ گئی, وہ بدروہیں ان کو لے گئے, سب کے اندر سما گئی اور ان کو چرچ میں لے آئی. اور کہتا ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے, ہاکیاں تھیں, اور کہتا وہ سب پوری حالت میں گالیاں نکال رہے تھے مجھے اور مجھے مارنے کے لیے آ گیا. کہتا خدا نے کہا پتر ہاتھ چوک. کہتا میں کہا خداوند کی کہہ رہے ہو تسی؟ میں نے کہا ہاتھ چوک. کہتا میں نے اسے ہاتھ اٹھایا تو یہاں سے کلیشن کوفیں. کہتا میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہے. خدا نے کہا حکم دے پاک روح کی آگ بھسم کرے انہیں. اور کہتا کہ میں نے جیسے یہ حکم دیا کہتا اس میں سے آگ نکلنا شروع ہو گئی. اور کہتا اتنا شور تھا اس آگ کا کہ وہ چرچ چیخوں سے ہل گیا. اور کہتا وہ بدروہیں چلنے لگیں اور وہ کانپنے لگیں اور وہ رہائی مانگنے لگیں اور منت کرنے لگیں کہ ہمیں چھوڑ دو. اور کہتا کہ وہ سارے لوگ سلینوں کے ادھر ہی گر گئے لیکن بدروہیں دیواروں کے ساتھ لگ گئیں. کہتا خدا نے کہا ان پنڈوں باہر کٹ گیا. اور کہتا میں ایسے ہی ان کے پیچھے آگ نکل رہی تھی. کہتا بدروہیں آگے آگے جا رہی. کہتا میں نے کلین اپ آپریشن کر دیا. ہاللیلویا. اور کہتا اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد اگلی صبح ایک لمبے عرصے کے بعد وہاں پر اتوار کی عبادت ہوئی اور وہاں پر 57 لوگوں نے بپتسمہ لیا. 57 لوگ تھے جنہوں نے اپنا آپ خداوند کو دیا اس رات کے واقعے کے بعد. کیا آپ کے پاس صلیب کا پیغام ہے؟ اگر صلیب کا پیغام ہے تو کیا آپ کے پاس دلیری ہے؟ کیا آپ کے پاس ایمان ہے کہ میں معاف ہو چکا ہوں, میں رہائی پا چکا ہوں؟ میری دعا ہے آپ صلیب کے اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر دیں, اس سے اور کھوجیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گا, یہ آپ کی ساری زندگی کی ڈسکوری ہے. ساری زندگی آپ کھوجتے رہیں گے صلیب میں کیا کچھ ہے, صلیب میں کیا کچھ ہے. یہ الہی تبادلہ ہے. ڈائریکٹ پرنس نے کتاب لکھی تھی الہی تبادلہ. اس کا مطلب تھا خدا سے انسان کی طرف بہترین چیزوں کا تبادلہ. خدا ہم سے نیگیٹو لے لیتا ہے اور پازیٹو ہمیں دے دیتا ہے, لیکن یہ کراس کے تھرو ہوتا ہے, صلیب کے ذریعے ہوتا ہے. میری دعا ہے آپ سب صلیب کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں قبول کریں. اگر آپ نے نجات پائی ہے تو نجات کے موافق پھل بھی لے کر آئیں تاکہ دنیا جانے کہ یہ وہ شخص ہے جو صلیب کا پیروکار. ایک شخص کو میں نے ملتان اسٹیشن پہ, ریلوے اسٹیشن پہ دیکھا تھا. اس نے ایک چوگا پہن رکھا تھا. اس چوگے کے آگے بالکل اورنج کلر کا چوگا تھا, پلین, اس کے اوپر کوئی جیب نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, بٹن بھی نہیں تھے, صرف یہاں پہ اس نے زپ سی لگائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا تھا میں یسوع سے محبت کرتا ہوں. فرنٹ پہ لکھا. اور جب وہ آگے گیا تو اس کے بیک پہ لکھا تھا کیا آپ بھی یسوع کو جانتے ہیں, کیا آپ بھی یسوع سے محبت کرتے ہیں. یہ اس کا میسج تھا, میں یسوع کا بلیور ہوں. کیا آپ بھی یسوع کے بلیور ہیں؟ کوسچن ہے کیا آپ صلیب کے پیغام کو جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ خدا کی ساری برکات آپ کے لیے مہیا ہیں. آپ ایمان رکھیں, خدا آپ کو سب کچھ دے. گاڈ بلیس. ہاللیلویا. ہم دعا کریں.